سب سے پہلے آپ کو خبر دیتے ہیں، برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے غیر ملکی دوروں پر ملنے والے اعزازات پر سوال اٹھا دیے۔ دی گارڈین کے مطابق مودی کو سیشلز میں دیا گیا گارڈن آف دی بلو ہارائزن ایوارڈ ان کی آمد سے صرف 3 روز قبل بنایا گیا۔ نریندر مودی سیشلز کے نئے ایوارڈ کے پہلے اور اب تک کے واحد وصول کنندہ ہیں۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق سیشلز ایوارڈ کے سرٹیفکیٹ میں ریپبلک اور سیشلز کے الفاظ بھی غلط لکھے گئے ہیں۔ برطانوی اخبار کے مطابق سیشلز ایوارڈ کا سرٹیفکیٹ AI سے تیار شدہ ہونے کے خدشات کی زد میں آیا ہے۔ سیشلز وزارت خارجہ نے وضاحت دی کہ غلط سرٹیفکیٹ دراصل ورکنگ ڈرافٹ تھا، اصل منظور شدہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سیشلز حکومت نے مودی کو دیا گیا گارڈین آف دی ہارائزن اعزاز حقیقی قرار دے دیا۔ بھارتی اپوزیشن کانگریس نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ مودی کو کوئی بھی ایوارڈ دیں وہ دوڑے چلے جائیں گے، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے مودی کو سیشلز ایوارڈ ملنے کو بھارت کے لیے فخر کا لمحہ قرار دے دیا۔ BJP کے مطابق مودی کو یہ اعزاز ان کی ماحولیاتی قیادت کے اعتراف میں دیا گیا۔ دی گارڈین کی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ مودی کے غیر ملکی دوروں میں اعزازات ملنا ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مودی کو اسرائیل کے دورے سے قبل بنائے گئے میڈل آف دی کینسٹ کا بھی پہلا اعزاز دیا گیا۔ دی گارڈین کے مطابق اسرائیل پارلیمنٹ کا میڈل آف دی کینسٹ بھی مودی کے دورے سے چند روز قبل تخلیق کیا گیا۔ مودی اب تک میڈل آف دی کینسٹ کے واحد وصول کنندہ ہیں۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے غیر ملکی دوروں پر ملنے والے اعزازات پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ دی گارڈین کے مطابق مودی کو سیشلز میں دیا گیا گارڈین آف دی بلو ہارائزن ایوارڈ ان کی آمد سے صرف 3 روز قبل بنایا گیا تھا۔ نریندر مودی سیشلز کے نئے ایوارڈ کے پہلے اور اب تک کے واحد وصول کنندہ ہیں۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق سیشلز ایوارڈ کے سرٹیفکیٹ میں ریپبلک اور سیشلز کے الفاظ بھی غلط لکھے گئے ہیں۔ برطانوی اخبار کے مطابق سیشلز ایوارڈ کا سرٹیفکیٹ AI سے تیار شدہ ہونے کے خدشات کی زد میں آیا ہے۔ سیشلز وزارت خارجہ نے وضاحت دی ہے کہ غلط سرٹیفکیٹ دراصل ورکنگ ڈرافٹ تھا، اصل منظور شدہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سیشلز حکومت نے مودی کو دیا گیا گارڈین آف دی بلو ہارائزن اعزاز حقیقی قرار دے دیا ہے۔ بھارتی اپوزیشن کانگریس نے مودی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مودی کو کوئی بھی ایوارڈ دیں وہ دوڑے چلے جائیں گے، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے مودی کو سیشلز ایوارڈ ملنے کو بھارت کے لیے فخر کا لمحہ قرار دیا ہے۔ BJP کے مطابق مودی کو یہ اعزاز ان کی ماحولیاتی قیادت کے اعتراف میں دیا گیا ہے، جبکہ دی گارڈین کی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ مودی کے غیر ملکی دوروں میں اعزازات ملنا ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مودی کو اسرائیل کے دورے سے قبل ایک ایوارڈ دیا گیا تھا جو کہ ان کی آمد سے پہلے ہی تخلیق کیا گیا تھا۔ تو دی گارڈین کی یہ رپورٹ ہے جس میں انہوں نے سوالات کھڑے کیے ہیں کہ مودی کو جو اعزازات دیے جا رہے ہیں آیا وہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق سیشلز ایوارڈ کے سرٹیفکیٹ میں ریپبلک اور سیشلز کے الفاظ بھی غلط لکھے گئے ہیں۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے سیشلز ایوارڈ کا سرٹیفکیٹ AI سے تیار شدہ ہونے کی وجہ سے وہ خدشات کی زد میں آیا ہے۔ سیشلز وزارت خارجہ نے وضاحت دی ہے کہ غلط سرٹیفکیٹ دراصل ورکنگ ڈرافٹ تھا، اصل منظور شدہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سیشلز حکومت نے مودی کو دیا گیا گارڈین آف دی بلو ہارائزن اعزاز حقیقی قرار دے دیا ہے۔ بھارتی اپوزیشن کانگریس نے مودی سرکار پر طنز کیا ہے اور کہا ہے کہ مودی کو کوئی بھی ایوارڈ دیں وہ دوڑے چلے جاتے ہیں، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے مودی کو سیشلز ایوارڈ ملنے کو بھارت کے لیے فخر کا لمحہ قرار دیا ہے۔ BJP کے مطابق مودی کو یہ اعزاز ان کی ماحولیاتی قیادت کے اعتراف میں دیا گیا ہے، لیکن اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں تو وہ اس اعزاز پر سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ آیا مودی جو کہ بھارت میں نسل کشی میں ملوث ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اقلیتوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، لیکن ان کو ایسے ایوارڈز دیے جا رہے ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے خدشات وہ پیدا کرتے ہیں۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب کہیے گا کہ مودی کو انٹرنیشنلی ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، کانگریس بھی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ایوارڈز ہیں جو کہ AI سے تیار کیے گئے ہیں، اور دوسرا ان ایوارڈز پہ جو اسپیلنگز ہیں وہ بھی غلط لکھے گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، یہ اس کی بڑی بچگانہ سی اور ایک ڈیسپریٹ حرکت ہے جس میں یہ
جو بھی باہر جاتے ہیں اپنے آپ کو یہ بڑا لیڈر ثابت کرنے کے لیے، چھوٹے سے چھوٹی جو وہاں کی کمیونٹی ہوتی ہے وہ اگر ان کو کوئی میڈل دینا چاہے تو اس کو وہ لے لیتے ہیں، جو ان کی شایانہ شان نہیں ہے. اور ایک وزیر اعظم کو اس قسم کا جو کانڈکٹ ہے وہ زیب نہیں دیتا ہے. تو یہ تو ان کا سٹائل ہے جو ابھی مذہقہ خیز ہی اس کو کہہ سکتے ہیں. اور دنیا میں چونکہ ان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے اور اس کو اب کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں اور تضحیک کا نشانہ بن رہے ہیں پوری دنیا میں. اب جہاں ان کو کام کرنا ہے ڈپلومسی میں وہاں تو وہ کرتے نہیں ہیں. ایران میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا میسج دیا ہے، وہ بھی جے شنکر کا سائن کیا ہوا، اور خود وہاں پہ گئے بھی نہیں ہے، نہ اپنا کوئی ہائی رینکنگ آفیشل بھیجا. تو اصل تو کام وہاں ہوتا ہے جو آپ انٹرنیشنل لا کے رائٹ سائڈ پہ رہتے ہیں، موریلٹی کے رائٹ سائڈ پہ رہتے ہیں. تو بھارت نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہے اور یہ مودی کی ان پالیسیوں کی وجہ سے ہے. بالکل، بھارت اس وقت آئسولیٹ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا سر، اس کے علاوہ اگر ہم اس ایوارڈ کی بات کریں تو بڑے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ اگر ایک ہی رہنما کو متعدد ایسے اعزازات مل رہے ہیں جن کے وہ پہلے یا واحد وصول کنندہ ہیں، اس سے پہلے یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا، تو کیا اسے حقیقی بین الاقوامی ہم پذیرائی سمجھیں یا یہ سفارتی تشہیر کی ایک حکمت عملی ہے؟ نہیں، یہ تو ایک جیسے میں نے کہا نا کہ بہت ہی بچگانہ سی بات ہے. اس کو کوئی بھی انٹرنیٹ کا دور ہے، اس کی ریسرچ کر کے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک نان گورنمنٹ اینٹی کی طرف سے اس قسم کے ایوارڈ دینا، خود چھاپ دینا اے آئی کی مدد سے اس کو، اور کتنی اس میں غلطیاں ہونا، تو یہ شاید کرتا ہے کہ یہ تو ایک قسم کا مذاق ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو یہ اپنے آپ کو مزید اس میں الجھاتے جائیں گے اس قسم کے جو ہتھ کنڈوں کا استعمال کر کے. اچھا سر، ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنلی تو بھارت اس وقت آئسولیٹ کا شکار ہے اور پاکستان توجہ کا مرکز ہے. ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے. تو بھارت فیل تو کر رہا ہے کہ بھئی وہ کس طرح سے آئسولیٹ ہو گیا، دنیا اسے پوچھ نہیں رہی، تو اس طرح کے اعزازات بنائے جا رہے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں تو بھارت کا نام آئے انٹرنیشنلی. جی ہاں، بلکہ وہ یہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے کہ وہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ کسی بھی ایسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر دیکھیے، یہ جو سفارت کاری ہوتی ہے یہ بڑا ایک سیریس اور اس کی بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے، جو انہوں نے نہیں کی، اور انہوں نے الٹا ہندوستان کو اسرائیل کا ایک اعلی کار بنا کے بالکل انٹرنیشنل کمیٹی میں آئسولیٹ کرتی ہے. اور اس کی وجہ سے اب ان کے سامنے ہے ساری چیزیں، دنیا میں ان کا ابھی کوئی نام نہیں لیتا. ڈیسپریشن کا وہ شکار ہے، اور اس وجہ سے یہ اس قسم کی جو مذہقہ خیزت کرنے اس کا ان کو ریکورس کرنا پڑ رہا ہے. اچھا سر، سٹارٹ میں آپ نے کہا کہ انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان توجہ کا مرکز ہے. کل بھی پاکستان کی عسکری قیادت اور پاکستان کی جو سول قیادت ہے وہ تہران میں موجود تھی، وہاں پر انہوں نے تعزیت کی، لیکن بھارت کی جانب سے کوئی اہم چہرہ ہمیں وہاں پر نظر نہیں آیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھارت کی جو انکلینیشن ہے ٹورڈز اسرائیل اس کی وجہ سے ایسا ہے؟ اس کی وجہ سے بالکل ایسا ہے، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو خود ہیٹ کو ایز اے بزنس ماڈل استعمال کر رہی ہے، اور اسی پالیسی کو جو مائنورٹیز کے خلاف بروئے کار لائی ہوئی ہے وہ ایکسٹرنلائز بھی کر رہی ہے. خطے میں اس نے ہر ملک کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہیں، اور مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے یہ اعلی کار بن کے ان کے جو ایران کے خلاف جو انہوں نے کیا، اور اس کے بعد دیگر جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ ان سے نالاں ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو پالیسی ہے یہ حق سچ پہ مبنی نہیں ہے. بالکل، مودی کی پالیسی حق اور سچ پر مبنی نہیں ہے اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے. اور جیسے اگر ہم بھارت کے اندرونی معاملات کی بات کریں تو کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ منی پور میں عیسائیوں کے ساتھ جو ظلم برپا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں مودی سرکار اس میں ملوث ہے. تو کیا دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ اقلیتیں بھارت میں محفوظ نہیں ہیں؟ دنیا کو معلوم ہے اس چیز، اور اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، ساکھ پہ اثر پڑتا ہے ملک کی. مگر چونکہ دنیا ایک انٹرنیشنل لا اتنا مضبوط نہیں ہوا ابھی تک، اور مائٹ از رائٹ کا قانون ہے، اس وجہ سے بھارت جو ہے گیٹس اوے ود دیٹ. اور جب تک یہ یونائٹڈ نیشنز کا جو نظام ہے اور وہ مضبوط نہیں ہوتا تو ایسی حرکتیں ہوتی رہیں گی، اور اس وجہ سے وہ یہ
اور آر ایس ایس کی حکومت جیسے میں نے بتایا وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کا کمبائن جو ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے ان کی آئیڈیالوجی کو، اور وہ آئیڈیالوجی کی بیسس پہ الیکشن لڑتے ہیں، مائنورٹیز کے خلاف نفرت اور جذبات برانگیختہ کرتے ہیں اور اس سے مطلوبہ نتائج اخذ کرتے ہیں، کیونکہ پرفارمنس وائز جابز، انفلیشن، اکانومی وہ صفر ہے ان کی پرفارمنس. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک ایسا ٹولہ اس وقت بھارت پہ مسلط ہے جو نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے خطرے کی علامت ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ مودی سرکار کے جتنے بھی پالیسیز ہیں وہ صرف بھارت کے لیے نہیں پورے خطے کے لیے جو ہے وہ خطرات ہے.